بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 16ویں آیت سے ڈسکس کریں گے۔ 16ویں آیت میں سمپل ہے وہی جو 15ویں آیت میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی تھی، یہ وہی آگے اس کو کنٹینیو کر رہی ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اپنی خطاؤں سے اللہ کی معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ دوزخ سے بچا لیں۔ اور پھر 17ویں آیت میں جو سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر آپ کو آئیڈیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک بندہ مومن کی زندگی میں۔ آپ عرب میں بھی دیکھیں تو جو صحابہ پہلے ایمان لے کے آئے ان کو صبر زیادہ کرنا پڑا۔ جو صحابہ ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے ان پہ ظلم بھی زیادہ ہوئے، ان پہ مشکلات بھی زیادہ آئیں، لیکن انہیں اس حوالے سے صبر کرنا پڑا، لیکن ان کے درجات بھی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہیں۔ جو صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان کے درجات میں بہت فرق ہے۔ اور اس سے بڑھ کے پھر جو صحابہ بدر میں لڑے اور جنہوں نے اس وقت تکلیفیں اٹھائی جب کوئی اسلام کے ساتھ نہیں تھا اور ساری طاقتیں مل کے خلاف ہو گئی تھی مسلمانوں کے، تو وہ جو صحابہ تھے جنہیں سب سے زیادہ صبر کرنا پڑا، ان کی ویلیوز بہت زیادہ تھی دوسرے صحابہ سے جو بعد میں ایمان لائے۔ اور پھر یہی ہے بندہ مومن کہ اس کو جب بھی حق کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہو جاتا، وہ لالچ میں پھسل نہیں جاتا، اور وہ جب حق کا دامن مضبوطی سے پکڑتا ہے تو پھر اگر اس کو ناکامی بھی نظر آ رہی ہو بظاہر تو وہ پھر بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا۔ پھر آگے اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ یہ راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، اور پھر فیاض ہیں، اور آخر میں رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ یہ وہ جو تہجد گزار ہیں اور رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر 18ویں آیت جو ہے، اس میں اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ خدا میں بلیو رکھتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو وہ سپریم گاڈ مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ وہ شریک بنا رہے تھے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ جو پوری کائنات کا سربراہ ہے، جو پوری کائنات کے براہ راست علم رکھتا ہے، جسے اس کی موجودات کا پتہ ہے، جس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کی جو شہادت ہے وہ سب سے بڑھ کے شہادت ہے اور سب سے معتبر شہادت ہے، جو پورے عالم میں جس کی بادشاہی ہے، وہ خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مطلب میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ جو دنیا ہے، یہ جو میں نے بنائی ہے، یہ ساری میری ہی بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ یہاں پہ خود شہادت دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری شہادت ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ فرشتے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو معتبر ہے شہادت ہے وہ فرشتوں کی ہے، کیونکہ جتنے بھی سلطنت اور کائنات کے جتنے بھی انتظامی امور ہیں وہ سارے وہی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرشتوں کی بھی شہادت دی ہے کہ فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سب اہل علم بھی۔ اور سب اہل علم آپ عرب میں بھی جو تھے وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا اگر آپ عرب کی اپنے وہ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، اور اس میں جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم کے دین کے فالوور تھے، جنہیں دین حنیف کہا جاتا تھا۔ تو وہ ایک ہی اللہ پہ ایمان لاتے تھے اور وہ بتوں کو نہیں مانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے ایک ہی اللہ پہ ایمان لاتے تھے اور ایک ہی اللہ پہ مانتے تھے۔ آپ نے بھی کبھی بتوں کی وہ نہیں کی، عبادت نہیں کی، آپ نے ہمیشہ سے وہی جو حضرت ابراہیم نے دین دیا تھا اسی کے فالوورز رہے۔ تو یہاں پہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ خود بھی شہادت دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں، اور اللہ نے جو اس دنیا میں صاحب علم بھیجے ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو فی الواقع خدا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو یہ ہے جو 2 آیتوں کی تفسیر تھی۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔